أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في الكتاب الكريم سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم فلما ودعتها قالت رب إني ودعتها أنثى والله أعلم بما ودعت وليس ذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربهما بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آكر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمات منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. سورہ آل عمران مقصد بیان ان 4 مسائل کا جو گزری صورت میں بیان ہو چکے ہیں، لیکن یہاں زیادہ تفصیل اور زیادہ وضاحت کے ساتھ اور اس صورت میں ان مسائل پر زیادہ ترقی ہے جو گزری صورت میں بیان ہوئے تھے. گزری صورت میں کیا بیان ہوئے تھے؟ وہ 4 مسائل: اثبات توحید، اثبات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ. تو وہاں پر گزری صورت میں اثبات توحید 4 دفعہ دعوی توحید ذکر کیا، تو یہاں پر 7 مرتبہ دعوی توحید ذکر ہے. رسالت پر بھی یہاں ترقی ہے، کیونکہ وہاں پر رسالت پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 9 اعتراضات تھے، تو یہاں پر اس صورت میں 15 اعتراضات ہیں. جہاد پر بھی ترقی ہے، وہاں گزری قوموں کا جہاد، حضرت طالوت اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان تھا، تو یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا جہاد بیان ہے. اسی طرح وہاں جہاد کی ابتدائی منزل کے لیے مجاہد کی ٹریننگ کا بیان تھا، ملک کی اصلاح کے 4 قانون ذکر کیے تھے اور گھر کی اصلاح کے 18 قانون. یہاں جہاد کے لیے پھر تنظیم کے 5 اصول بیان کیا گیا کہ تنظیم ضروری ہے، اور پھر 5 اصول ساتھ ذکر کیے گئے. ٹھیک ہے. انفاق بھی یہاں پر ترقی پر ہے، وہاں انفاق کی مثالیں بیان کی گئی تھی، تو یہاں انفاق نہ کرنے والوں کو زواجر دیے گئے ہیں شدید. اسی طرح وہاں توحید پر صرف عقلی دلائل تھے سورہ بقرہ میں، تو یہاں پر 3 دلائل ادلۃ الثلاثہ ہے، یعنی توحید پر دلائل عقلی، نقلی اور وحی تینوں بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ صورت گزری صورت پر تبصرہ کر رہی ہے اور اس کے مضامین کو ترقی کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. اب یہ جو صورت ہے، سورۃ آل عمران، یہ 3 حصوں میں تقسیم ہے. پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 63 تک ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا حصہ اس کا آیت نمبر 64 سے لے کر 64 سے لے کر 101 تک ہے، اور تیسرا حصہ 102 سے لے کر 200 تک ہے. اب جو یہ پہلا حصہ ہے یہ 3 ابواب پر مشتمل ہے، اور ہر باب کی پہلی بات دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ ہے،
اور ہر باب میں 6 باتیں ہیں. تو پہلا باب جو اس پہلے حصے کا آیت نمبر 63 تک وہ آیت نمبر 1 سے لے کر 17 تک ہے. دوسرا باب آیت نمبر 18 سے لے کر 25 تک ہے. اور تیسرا باب آیت نمبر 26 سے لے کر اس تک ہے. ایک منٹ میں ذرا کنفرم کر لیتی ہوں کہ میں صحیح بول رہی ہوں. ہاں، دوسرا باب جو ہے وہ آیت نمبر 18 سے لے کر 25 تک ہے اور تیسرا باب جو ہے 26 سے لے کر 63 تک ہے. ٹھیک ہے. اب جو پہلا باب تھا اس کی جو 6 باتیں تھیں ان میں سے پہلی بات کیا تھی؟ وہی دعوت توحید بالادلۃ الثلاثہ اور دوسری بات جو تھی وہ تخویف تھی. تیسری بات جو تھی وہ نصارہ کے پہلے شبے کا رد تھا بطور تسلیم کہ اول تو اللہ نے ابن کہا نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، اگر کہا بھی ہو تو یہ لفظ متشابہات میں سے ہے. ابن کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب ہے اس کا بیٹا اور ایک ہے محبوب. تو یہ لوگ جن کے دلوں میں کجروی ہے، ٹیڑھا پن ہے، یہ مرادہ معنی نہیں لیتے اور غیر مرادہ معنی لیتے ہیں. ہر پیغمبر اللہ رب العزت کا محبوب ہے. ٹھیک ہے نا، چنا ہوا ہے نا، مصطفیٰ. ابھی آج کی جو ہم نے آیات پڑھی ہے استفا، اللہ رب العزت نے انہیں چنا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح چوتھی بات جو پہلے باب کی تھی وہ تعلیم العبادت بالشبہات تھی. ٹھیک ہے. پھر 5ویں بات پہلے باب کی مال اور اولاد اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتے، اس پر فخر نہ کرو اور نہ اس میں دل لگاؤ اور نہ اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دو کہ میرے بچے کیا کھائیں گے. ٹھیک ہے. میں ان کے لیے مال جمع کروں. ٹھیک ہے نا. اگر مال نہ ہوا تو میری زندگی کیسے گزرے گی؟ اسی میں ہم زندگی گزار دیتا ہوں اس اولاد کے پیچھے، اور وہ اولاد پھر لاد دے کر چلی جاتی ہیں. 6ٹھی بات تزہیق من الدنیا پہلے باب میں تھی اور ترغیب الی الاخرہ یہ 6ٹھی بات تھی پہلے باب کی. اب جو اس میں دوسرا باب تھا آیت نمبر 18 سے، تو اس کی پہلی بات آیت نمبر 18 میں دعوی توحید تھی. ٹھیک ہے. وہی ادلۃ الثلاثہ اور ثمرہ دلائل کا تھا لا الہ الا ہو پہ. ٹھیک ہے، کے عنوان کے ساتھ. دوسری بات تھی نصارہ کے دوسرے شبے کا رد بھی اس میں تھا، اور وہ جو نصارہ نے جو بات کی تھی کہ ہمارا دین کامل ہے، تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کامل دین دین اسلام ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرے شبے کا یہ دوسرا جواب بھی تھا کہ دیکھو یہ جو ابن ہے اللہ نے تو کہا نہیں ہے. ہاں تمہارے علماء جان بوجھ کر ان کو علم ہے اس بات کا، مگر وہ ضد اور اناد کی وجہ سے تمہارے عالم عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ آیت نمبر 19 میں تھا. آیت نمبر 20 میں تیسری بات تھی صداقت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کی ڈیوٹی ذکر ہے، ان کا تو کام ہے بیان کرنا. اور سورہ مائدہ جیسے کہ میں نے نکالی تھی آیت نمبر 67 کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر تجھ پر جو میں نے نازل کیا اس کو پہنچا دے، ورنہ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تو نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، تو نے اپنی رسالت پوری نہیں کی، اور لوگوں سے مت ڈر، تیری حفاظت کا ذمہ مجھ پر ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد چوتھی بات جو تھی خباثت اہل کتاب کی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے انکار کرتے تھے، یہ لا الہ الا ہو کے مضمون سے انکار کرتے تھے. آیت نمبر 21 میں چوتھی خباثت تھی. ٹھیک ہے. چوتھی بات تھی دوسرے باب کی. پھر 5ویں بات جو تھی وہ خباثت اہل کتاب کی کہ یہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑتے ہیں. ان کو اچھا پتا ہے کہ یہ حق کتاب ہے، یہ سچ کتاب ہے، اس کے احکامات حق ہے، سچ ہے، لیکن یہ جان بوجھ کے منہ موڑتے ہیں. دیکھیں اہل کتاب ان کو بھی علم تھا، علم کے ساتھ وہ ضد اناد کرتے تھے، علم کے ساتھ وہ اللہ کی کتاب. آج بھی دنیا کے سارے علوم فنگر ٹپ پر ہے نا، تو کیا قرآن ان کی فنگر ٹپ پر نہیں ہے؟ یہ بھی فنگر ٹچ کے پر، ٹچ موبائل جو ان کے نکل آئے ہیں، تو کیا ان کو یہ حق اور سچ کا نہیں پتا ہے، لیکن خوشی اور غم خلاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہے ان کی دوسری، یہ ہو گئی ان کی 5ویں بات دوسرے باب کی. اور 6ٹھی بات آیت نمبر 25 میں تھی. ٹھیک ہے کہ یہ تخفیف اخروی تھی. پھر تیسرا باب جو شروع ہوتا ہے آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 63 میں، تو اب تک ہم نے آیت نمبر 26 میں پہلی بات پڑھی تھی دعوی توحید بالادلۃ الثلاثہ. ٹھیک ہے. اور اللہم کے عنوان کے ساتھ کہ جیسے اللہم میں یہ جو دو ہونٹ ملتے ہیں، اسی طرح اپنے رب کے ساتھ خود کو قریب کر لو، اور یہ اس میں اعظم بھی ہے اللہم. ٹھیک ہے. یہ حرف ندا ہے، مطلب یہ کہ اللہ میں نے سارے در چھوڑے اور میں تیرے در پر حاضر ہوں. جیسے ہم کہتے ہیں نا حج پہ اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، میں تیرے دربار میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے نا. پھر آیت نمبر جو ہے 28 میں دوسری بات تھی تیسرے باب کی، تحدید مومنوں کو تھی، ادب مومنوں کو تھا کہ کافروں کے ساتھ
دوستی مت کرو، یہ کافر کبھی تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ان کے ساتھ ایسی تجارت بھی نہ کرو، تجارت جائز ہے لیکن ایسی تجارت نہ کرو، اسلحے کی تجارت نہ کرو کہ جس سے تمہارے مسلمان بھائیوں کو نقصان ہو، ٹھیک ہے؟ پھر آیت نمبر 30 میں تیسری بات تھی کہ بھائی تخفیف اخروی. پھر چوتھی بات آیت نمبر 31 میں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے تیزی کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نا قل اطیعوا اللہ والرسول، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پھر جائیں، نہ بلکہ آیت نمبر 30 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل ان تم تحبون اللہ، اے پیغمبر کہہ دیجئے اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ سے فاتبعونی، تو میری پیروی کرو. یحببکم اللہ، اور تم سے محبت کرے گا اللہ. ویغفر لکم ذنوبکم، اور بخش دے گا گناہ تمہارے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا ہے. اور قل اطیعوا اللہ والرسول، اور اطاعت کرو، اور اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ تم اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی. فإن تولوا، پھر اگر تم نے منہ پھیر لیا یا تم منہ پھیر گئے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ دوست نہیں رکھتا، اللہ محبت نہیں کرتا کافروں سے، منہ پھیرنے والوں سے. آج جو کہتے ہیں نا قرآن کے لیے وقت نہیں ہے، منہ پھیرتے ہیں. یہ صرف آیات مکے کے کافروں کے لیے نہیں ہے جیسے آج انہوں نے دل کی تسلی کے لیے کہ یہ آیات مکے کے کافروں کے لیے تھی. یہ ہر دور کے لیے، قرآن کریم تو زندہ کتاب ہے اور یہ زندہ کتاب ہر دور کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ہر دور کے لیے یہ زندہ و جاوید کتاب ہے، یہ ہر دور کے لیے ہے، ہر قوم کے لیے ہے اور ہر رنگ و نسل کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس میں ہر ایک کے لیے وہی احکامات ہیں اور وہی تعلیمات ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو نافرمان قومیں تھی، جو مکے والے تھے، ان سب کے لیے جو تھے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، امام الانبیاء ہیں. ان کے بعد نہ کوئی کتاب آئے گی اور نہ کوئی پیغمبر آئیں گے. نبوت کا سلسلہ ختم، رسالت کا سلسلہ ختم، ٹھیک ہے؟ یہ کتاب تا قیامت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر پانچویں بات اس میں ہے نصارہ کے پہلے شبے کا رد، اس کا تیسرا جواب، ٹھیک ہے نا؟ پہلا جواب تو آیت نمبر 7 میں تھا کہ عبر نہیں کا، دوسرا آیت نمبر 19 میں تھا کہ بھئی یہ تمہارے جو ہے نا ان کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کہ اللہ کے بیٹے نہیں، زدنات کی وجہ سے یہ ابن اللہ کہتے ہیں. اب یہاں تیسرا جواب کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو شرع نسب معلوم ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آیت نمبر 35 میں پہلا معجزہ، پہلا قول تھا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا. پھر آیت نمبر 32 میں آیت نمبر 36 آج ہمارا جو سبق ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 36 کے اندر الاستقامت فوق الکرامت کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، سو جب اس نے اس کو جنم دیا، قالت ربی، اس نے کہا. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا بیان ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے جنم دیا، جس بچے کو اس نے دین کے لیے وقف کیا تھا، اس کو معلوم تو نہیں تھا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی. تو اس نے کہا رب، اے میرے رب، انی وضعتها انثى، میں نے جنم دی لڑکی. اس کے تو ذہن میں یہ تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے اولاد دی، بیٹا دیا تو میں دین کی خدمت میں کروں گی، یہ تو اب تو نے مجھے بیٹی دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب بھائی ارمان کا نانی کہنے لگی عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی جو تھی عمران کی بیوی، ہائے ہائے کرنے لگی یہ تو بیٹی ہو گئی، میں نے تو سوچا تھا کہ یہ بیٹا ہوگا تو وہ دین کی خدمت کرے گا، یہ تو اللہ خوب جانتا ہے اور اللہ کو تو سب خبر تھی کہ اس میں لڑکا ہے یا لڑکی، ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ رب العزت کو نے اس لڑکی کو خدمت کے لیے چن لیا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے اس لڑکی کو دین کی خدمت کے لیے چن لیا. واللہ عالم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، جو بھی اس نے جو اس کی کوکھ سے پیدا ہوئی تھی. تو جو عمران بابا کی جو بیگم تھی عیسیٰ علیہ السلام کی نانی نے کہا یا اللہ تو خوب جانتا ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تجھے تو پہلے سے خبر تھی، مجھے خبر نہیں تھی کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، لیکن یا رب العالمین تجھے تو معلوم تھا کہ مجھے پیدائش کے مجھے تو نہیں معلوم کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، لیکن یا اللہ تجھے تو معلوم ہے کہ میرے پیٹ میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے بیٹا اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، ٹھیک ہے؟ وَإِنِّي سَمَيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم. وَإِنِّي أُعِيذُهَا
اور میں دیتی ہوں اس کو بکا اور ذریتہا، اس کو اور اس کی اولاد کو، یا اللہ دیتی ہوں میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں من الشیطان الرجیم، شیطان سے، شیطان دھتکارے ہوئے سے، یا اللہ میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں. ٹھیک ہے. اب یہاں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کی جو دعا تھی نا، اس دعا کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر کوئی بچہ جو پیدا ہو جائے تو شیطان اسے چٹکی لگاتا ہے اور وہ چیخ مارتا ہے. جب یہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ چیختا ہے، لیکن بی بی مریم کی والدہ کی جو دعا تھی اس کی وجہ سے بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے وہ چٹکی نہیں بھری. کیونکہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی شرک کی آواز لگاتا ہے یا غوث اعظم وغیرہ تو اس کو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن بی بی مریم اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے چٹکی نہیں کاٹی، وہ ان کو وسوسہ نہیں ڈال سکتا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ دیکھیں سر چلا جائے مگر تم منہ نہ موڑو دین سے، اور یہ کرامت سے بہتر ہے. استقامت فوق الکرامت، جو میں نے آپ سے کہا کہ دین پر استقامت بہتر ہے کرامت سے، اس آیات کا جو میں نے آپ کو مضمون بتایا کہ بھئی بے شک تمہارا سر چلا جائے لیکن دین سے منہ مت موڑنا، یہ کرامت سے بہتر ہے. دیکھیں عمران کی بیوی وقت کی ولیہ ہے مگر نہیں معلوم کہ پیٹ میں کیا ہے. ٹھیک ہے. یا یہ متصف کلام ہے کہ بی بی مریم کا کہ یہ قرآن والی عورت ہے، اس جیسا کوئی اور نہیں، دین کی خدمت کرنے والی ہے. دوسری عورت کے لیے لازم ہے قرآن پھر تعلیم، لیکن مریم کا معنی ہی ہے قصد، ارادہ. ٹھیک ہے. تو یہ بی بی مریم کی جو والدہ نے اس کو اس ارادے سے پیدا کیا تھا نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو اولاد دی تو میں اسے دین کے لیے وقف کروں گی، تو اسی لیے ان کا نام مریم رکھا گیا، قصد، ارادہ. سمجھ گئے؟ اب کیا ہے آیت نمبر 37 میں، اب ان کی تربیت کا مرحلہ آیا بی بی مریم کا، تو دینی ماحول میں تربیت. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ، پس اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا، حسنا وَأَنبَتَهَا، اور اسے بہترین پرورش دی، نباتاً حسنا، وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا، اور سپرد کیا اس کو زکریا کو، کلما دخل علیہا، اور جب کبھی زکریا ان کے حجرے میں حجرے میں جاتے، زکریا المحراب، ان کے حجرے میں جاتے ہیں، وجدہ عندہا رزقا، تو ان کے پاس کھانا رکھا ہوتا. قال یا مریم، اس نے کہا اے مریم، انا لک ھذا، کہاں تیرے لیے یہ، قالت ہوا من عند اللہ، اس نے کہا یہ آیا اللہ کی طرف سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ رزق دیتا ہے جس بے حساب جسے چاہے. ٹھیک ہے. تو بی بی مریم کو اللہ نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا، تربیت دی دینی ماحول میں. زکریا علیہ السلام نے کفالت کی. یہ یا تو ان کی ماسی کے شوہر تھے یا ان کے جو ہے نا بہن کے شوہر تھے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا، کیونکہ دیکھیں دینی ماحول میں تربیت کے لیے توحید کا بیان اور ردشِ بچپن ہی سے ان کو سکھانا تھا، تو کفالہ زکریا علیہ السلام کو ان کی کفالت دی. مریم بی بی مریم کی والدہ بیت اللہ میں لے آئی بی بی مریم کو، اور اس کی کفالت کریں کیونکہ یہ میں نے دین کے لیے وقف کیے. زکریا علیہ السلام کے پاس لے آئی. ٹھیک ہے. وہاں بڑے بڑے اور علماء بھی تھے، تو پھر ان کے لیے قرآن نکلا، قرآن ڈالا گیا، تو قرآن ان کے گھر پر رک گیا زکریا علیہ السلام کے. تو اور زکریا علیہ السلام کو پھر انہوں نے سونپ دیا کفالت کے لیے، دینی تربیت کے لیے. اور زکریا علیہ السلام نے ان کو ایک الگ کمرہ دیا اور اس میں ان کو یہ عبادت کرتی تھی. اور ایک دن کیا ہوا کہ جب زکریا علیہ السلام نے جب ان کی طرف چکر وغیرہ لگاتے تھے تو دیکھا جی بے موسمی پھل پڑے ہوئے. پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگی میرے رب کی طرف سے یہ بے موسم پھل آئے ہیں، کیونکہ میرا رب چاہے تو بے حساب رزق دے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے ہاں تو کوئی ناممکن نہیں ہے نا. تو یہ جو ہے اب یہاں یہ جو ہے دوسرا قول ہے بی بی مریم کا. ٹھیک ہے نا. میں نے آپ سے کہا نا کہ 5 قول ذکر ہیں ولیوں کے. تو پہلا قول تو تھا اس کی نانی کا عیسیٰ علیہ السلام کی. اب یہاں بی بی مریم کا کہ ان اللہ یرزق من یشاء، بے شک اللہ یرزق رزق دیتا ہے من یشاء جس کو چاہے، بغیر حساب، بے حساب. ٹھیک ہے. تو یہ بی بی مریم کا قول ہے. اس میں دوسرا قول، اس کو دوسرا معجزہ بھی کہہ سکتے ہیں، دوسرا قول بھی کہہ سکتے ہیں. اب آیت نمبر 38 میں قول و فعل شریعت کے مطابق ہو اس کا بیان ہے. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، بس ہنالک دعا زکریا ربہ، وہی دعا کی زکریا نے
علیہ السلام نے اپنے رب سے قال رب، اس نے کہا اے میرے رب، حب لی من لدنک ذریۃ، اے میرے رب عطا کر مجھے اپنے پاس سے اولاد طیبۃ پاک، انک سمیع الدعاء، بے شک تو سننے والا ہے دعا کا، فریاد کا۔ اے اللہ میری فریاد سن لے، تو مجھے دین کی خدمت کے لیے ایک نیک اولاد سے نواز دے۔ دیکھیں خود کو خلاف شریعت سے بچانا یہی کرامت ہے۔ کرامت یہ نہیں کہ بس بڑی ہواؤں میں اڑ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کرامت نہیں ہے، بلکہ کرامت یہی ہے کہ انسان خود کو شرک و بدعت سے بچائے، اس سے بڑی کرامت کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھیں اور آج کے دور میں سب سے بڑی کرامت جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے کہ ان فتنوں کے دور میں قول و فعل آپ کا شریعت کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اور اب یہاں پر یہ تیسری بات بھی اس میں ہے، ٹھیک ہے، انک سمیع الدعاء، ٹھیک ہے، یہ جو ہے تیسرا قول بھی ہے، انک سمیع الدعاء۔ تو دیکھیں ہنالکا، یہ مقام یہی ہے، یہ جماعت تھی مسجد بیت المقدس۔ بی بی مریم ذکر علیہ السلام، بی بی مریم جب وہاں پر دعا کر رہی تھیں، انہوں نے جب کہا کہ اللہ مجھے بے موسمی پھل دیتا ہے، تو ذکر علیہ السلام نے کہا جو رب اسے بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو وہ رب مجھے بے موسمی اولاد بھی دے سکتا ہے۔ اور انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ تو مجھے جیسے تو نے بی بی مریم کو بے موسمی پھل دیا ویسے تو مجھے اولاد دے دے، ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں یہاں پر بدعتی کہتے ہیں کہ یہاں سے کرامت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ بالکل کرامت ثابت ہوتی ہے، مگر وہ تو اللہ کے ولی تھے نا، اور جگہ مسجد ہے بیت المقدس ہے، کوئی قبر تو نہیں ہے جہاں انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بچہ میں نے بابا کی قبر پر جا کر مانگا ہے اور یہ میرے ساتھ برا کر رہا ہے، تو بھائی تم نے قبر سے مانگا تھا نا، جہاں پر ہوتی ہے بدعت اور شرک، تو اولاد بھی تو پھر ویسی نکلے گی نا، خلاف کام کرنے والی، وہ پھر نیکی کے کام تو نہیں کرے گی نا۔ دیکھیں یہاں انہوں نے اللہ کی نعمت کو وسیلہ کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جب دیکھا تو کس کو وسیلہ کیا ہے؟ یہ بدعتی کہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو دیکھا، جب اس کے بے موسمی پھل دیکھے تو بے موسمی اپنے لیے اولاد مانگی، ان پھلوں کو وسیلہ مطلب اس نعمت کو وسیلہ کیا، نہیں، بلکہ یہاں پر جو بچے کا سوال کیا وہ اپنے رب سے کیا کہ اللہ جس طرح تو بی بی مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے ویسے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے، تیرے پاس کس چیز کی ناممکن ہے؟ تیرے پاس تو کوئی ناممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے آیت نمبر 39، یہاں پر بشارت اولاد کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فنادته الملائکۃ وهو قائم، تو آواز دی اس کو فرشتے نے اور وہ کھڑے ہو گئے، یصلی دعا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، فی المحراب حجرے میں، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتے ہیں، جب حجرے میں کھڑے ہوئے، محراب میں کھڑے ہوئے حضرت علیہ السلام اور وہ دعا کر رہے تھے کہ یا رب العالمین قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، تو ایک فرشتے نے جواب دیا، ایک ندا آئی کہ اور وہ کھڑے ہو گئے فی المحراب کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک تمہیں خوشخبری دیتا ہے بیحییٰ، یحییٰ کی مصدقم بکلمۃ، جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یحییٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا۔ دیکھیں یہاں اشارت اولاد کی دی، بیٹے کی، یہ کھڑے ہو کر دعا کر رہے تھے۔ یصلی کا مطلب کیا ہے؟ دعا ہے، نماز نہیں، یہاں پر سمجھا کہ یہاں یصلی کا مطلب ہے دعا۔ تو وہ جب دعا کر رہے تھے، جب مال کے لیے، دیکھیں مال کے لیے وارث جو لوگ مانگتے ہیں نا تو وہ زندگی میں ہی اس ماں باپ سے اور مال لے کر گھر سے نکال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور پھر یہ ماں باپ بچوں کے گھر گھر پھرتے ہیں، کبھی ایک بیٹی کے ہاں کبھی، اور یہی بیٹیاں ہیں جن کو یہ لوگ جائیداد سے محروم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی سزا دی کہ اب ٹھیک ہے، تم ان بیٹیوں کو جب جائیداد سے محروم کرتے ہو یا تم نے مال کے لیے، کہتے ہیں نا، آپ دیکھیں اس کا وارث کون ہوگا؟ میرے ساتھ خود یہ ہوتا ہے، ہائے اکبر کا تو اتنا مال حال ہے تو یہ اس کا تو کوئی وارث نہیں ہوگا، اس کا تو کوئی بیٹا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تو میں خود یہ چیز دنیا میں دیکھ رہی ہوں۔ تو دیکھیں میں نے ہمیشہ اللہ رب العزت سے دعا کی ہے کہ اللہ دین کا خدمت کرنے والا مجھے دے، ٹھیک ہے، میرا بازو بنا اس کو دین کے کام کے لیے، ٹھیک ہے۔ جب سے میں نے قرآن کے آگے بیٹھی ہوں، اور اس میں میرے ابا جی کی بات کہ مولانا اشرف علی خان کی اولاد ہی سرے سے نہیں تھی، دونوں عورتوں سے 2 شادیاں کی، لیکن ان کا نام زندہ ہے نا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، ہم تو ان کی خدمت بھی خواہتے ہیں نا، ہم آج کے دور کے انسان کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ نے جو ان سے کام لیا، یہی بات ہے
اس کو اپنا مقصد نہ سمجھو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے شاگرد اتنے اچھے اچھے دیے ہیں. مجھ سے پہلے وہ حاضر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, انسان میں سے بھی اور جنات میں سے بھی. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات, کی بلی جو آ کے بیٹھی ہوتی ہے, اسی طرح یہ چرند پرند جو آ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور میں کہاں کہاں سفر کرتی ہوں, یہ میرے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, میں ان کو ساتھ اٹھا کے تو نہیں لے کر رہی, ٹھیک ہے نا. آج کل بلکہ ابھی ہر وقت ہی میری بیٹیاں مجھے تانا یہ دیتی ہیں کہ ماما آپ کی وہ مخلوق ساتھ ساتھ چلتی ہے, آپ کی سہیلیاں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں, ان بلیوں سے ہمارا کب جان چھوٹے گی. تو میں نے کہتی ہوں بیٹا ایسے مت بولو, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا نام لیوا, آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوق کو, وہ جیسے میری باجی پرین آنٹی کی بات, کہ جب میں نے بھی پہلے درس شروع کیا تو کوئی بھی نہیں آتا تھا, ایک ایک کو دعوتیں دیتی, کوئی نہ آتا. تو پھر میں اب گھر میں کمرے میں بیٹھ جاتی اور کہتی دیواریں, چرند پرند, یہ چونٹیاں, یہ کیڑے, یہ مکوڑے, یہ سب تم حاضرین میرے, تم سب کو درس میں ویلکم کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر میں ان کو درس کرتی تھی. اور جب میری سورہ نساء کا افتتاح تھا, میں نے باجی سے کہا, تو بھائی نے کہا کیا کوئی آئے گا؟ تو میں نے کہا ہاں وہ تو جو آنے والے تو آتے ہیں, اور جنہوں نے نہیں آنا وہ نہیں آتے. میں نے کہا کون آتا ہے؟ میں نے کہا یہ چونٹیاں ہیں, یہ چرند ہیں, یہ پرند ہیں, یہ اور جو کیڑے مکوڑے, ان سب کو میں نے دعوت دی ہے. جنات ہیں, دوسرے ہیں, جو بھی مخلوق ہے اللہ کی, اللہ کے فرشتے ہیں, ان سب کو وہ تو اپنے وقت پہ حاضر ہو جاتے ہیں. اور پھر باجی محترمہ نے اس کی تصدیق بھی کی کہ ہماری جو ہمیں جہاں پڑھانے آتی تھی پروفیسر کالونی میں, تو کہنے لگی کہ دیکھو ایک دن 10 بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا, ہماری 10 بجے کلاس ہوتی تھی, اور کہتی اس وقت تک ابھی کوئی آیا نہیں تھا. تو جن کے گھر میں پڑھاتی ہوتی تھی تو کہتی میں نے ان سے کہا حسینہ نن کو سکرا نہ لو نا. میں نے درس شروع کرنے لگی تو حسینہ مجھے کہتی ہے کہ باجی اظہار سے اللہ حسینہ سکرا لینے دے. تو کہتی میں نے کہا بس ٹھیک ہے, جس نے آنا تھا وہ آ گیا, نہیں آنا تھا تو وہ نہیں آیا, اب بس ٹائم پہ شروع کرتے ہیں, ٹائم پہ ختم کریں گے. تو کہتی ہیں جب میں نے جیسی یہ بات کی تو دیکھتی ہوں کہ وہ ڈائننگ کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہوا. ایک دفعہ بھی, دوسری دفعہ بھی انہوں نے اپنی موجودگی مجھ پہ ظاہر کر دی کہ ہم تو حاضر ہیں, ٹھیک ہے. تو باقاعدہ پورا وہ کھلا اور بند ہوا. ہمارے گھر پہ اسی طرح تھے, ہم انٹری کچن سینٹر ہوتے تھے, ڈائننگ تھا, ڈائننگ سے ہم انٹری کرتے تھے ڈرائنگ روم کی طرف, اور مین میں اگر آؤ تو مین برآمدے سے کوریڈور, اور کوریڈور سے ڈرائنگ روم, اور ڈرائنگ روم کے اندر سے ڈائننگ کا راستہ. تو سیم میرا بھی ویسے ہی گھر تھا. تو باجی کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنی حاضری شو کر دی, اور اسی طرح میرے ساتھ بھی ہوتا ہے, کوئی آئے نہ آئے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات حاضر ہوتی ہیں. جب میں نے شروع کیا تھا, اب تو الحمدللہ سلسلہ چل پڑا ہے, لیکن پھر بھی جنہوں نے نہیں آنا ان کے آنے کی وہ خود بدبخت ہیں, ٹھیک ہے نا. اپنے ساتھ خود دشمنی کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اور ایسی اولاد کو کیا کرنا کہ جو آپ کو, آپ کے لیے دین میں آپ کا ساتھی نہ ہو, ٹھیک ہے نا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بادشاہ تھا, اس نے پوچھا کہ بھئی تمہاری کتنی اولاد ہے ایک شخص سے, تو اس نے کہا کہ میری پتہ نہیں 4 اولاد ہیں کیا, اور تھوڑا سا میں واقعی میں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے تو پتا چلا کہ تمہارے اتنے بچے ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں, میرے تو اس میں سے وہی جو مہدی ہے نا ایک اولاد ہے, اور 4 تھے اس کے. اس نے کہا کہ تمہارے تو 4 ہے اور تم اس کو ایک کیوں بتا رہے ہو. اس نے کہا وہ ایک ہی تو کام کا ہے جو میرے دین کے کام میں لگا ہوا ہے, جو قرآن و سنت والا ہے, وہی تو میری اولاد ہے جو میرے دین میں, دنیا میں بھی میرے لیے کام آئی تو آخرت میں بھی. یہ باقی تو میرے لیے کسی کام کا نہیں ہے, تو میری کوئی کمائی نہیں ہے. میری کمائی تو میرا وہ ایک ہی بیٹا ہے جو دین و دنیا جو ہے نا, جو دین کی خدمت کے لیے وقف ہے. باقی تو دنیا کما رہے ہیں, اور دنیا تو یہیں پر رہ جانی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے, اللہ رب العزت فرماتے ہیں بشارت دی ہے اولاد کی کہ بھئی یحییٰ یعنی زندہ کر دے گا. یحییٰ کہتے ہیں زندہ کر دینے والا. اور یہ کون ہوگا, یہ یحییٰ, یہ اللہ کے احکامات کو زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تصدیق کرنے والا ہوگا, یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو لے کر چلے گا, ٹھیک ہے. ان اللہ یبشرک یحییٰ, اور بے شک اللہ تمہیں خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی, مصدقا بکلمۃ, جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہوگا, من اللہ ہے اللہ کے حکموں کا, وسیدا وحصورا, وحصورا و نبیا, اور سردار ہوگا اور پاک باز ہوگا اور نبی ہوگا, من الصالحین, نیکوکاروں میں سے ہوگا. اب دیکھیں یہاں پر جو سیدن سردار ہوگا, حصورا نفس پر کنٹرول کرنے والا, برائیوں سے خود کو بچانے والا, ٹھیک ہے. یعنی بدعتی جو ہے حصورا کا مطلب کیا کرتے ہیں کہ عورتوں سے خود کو روکے گا, نہ مرد ہوگا, نہیں بھئی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یہ گناہوں سے خود کو روکے گا, بدعت اور شرک سے, شرکیات بدعات سے خود کو روکنے والا ہوگا, سمجھ آ گئے.
میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ ہر دفعہ ان کی زبان جن کے دلوں میں کجروی ہے تو یہ ضرور کوئی نہ کوئی الٹی بات ہی کریں گے اور یہ اپنے مطلب اور مقصد کی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں یحییٰ حیات سے ہے روحانی طور پر اور عام لوگوں کو حیات دے گا روحانی تعلیم سے. سمجھ آ رہی؟ یہ یحییٰ یحییٰ کی بشارت اللہ رب العزت نے اسی لیے دی. دیکھیں کلمت اللہ توحید کی تصدیق کرو مراد پاک باز. ٹھیک ہے. یہ اللہ رب یہ پاک ہوگا. ٹھیک ہے. اپنے آپ کو شرک اور بدعت سے بچانے والا ہوگا اور توحید کا بیان کرنے والا ہوگا. توحید سے مردوں کو زندہ کرنے والا ہوگا. انسان قرآن کے بغیر تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں. دین کے بغیر تو زندگی ہے ہی کوئی نہیں. اب آیت نمبر 40 میں چوتھا قول ہے بزرگ کا اور وہ کون سا ہے؟ کذالک اللہ یفعل من یشاء. یہ والا. ٹھیک ہے. اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں قال رب کہا اس نے اے میرے رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر. کس طرح لڑکا ہوگا میرے لیے اور تحقیق سے میں پہنچ گیا ہوں بڑھاپے کو. وامراتی آخر اور میری بیوی تو بانجھ ہے. اب یہ ذکر علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے جب ان کو اولاد کی بشارت ہوئی تو انہوں نے بڑا تعجب کیا کہ میں تو بوڑھا ہوں آیا آپ مجھے کیا جوان کرو گے اور اولاد دو گے. میری بیوی بھی بانجھ ہے کیونکہ ذکر علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی اور بیوی بھی تقریباً کوئی 80 سال کی تھی یا ذکر علیہ السلام کی عمر مور دین 80 سال تھی اور ان کی تقریباً 80 سال تھی. تو کیسے ہمیں اولاد ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. قالا کہا کذالک اللہ اسی طرح اللہ کرتا ہے یفعل ما یشاء جو چاہے اپنے بندوں کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ مطالبہ تعجب کیا. ٹھیک ہے. کذالک مقام کلام پورا جملہ اس میں ہے کذالک. ٹھیک ہے. کہ کہا جو ندا آئی تھی جو فرشتہ نے کہا کہ بھئی اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اللہ کی ذات پاک ہے. دیکھیں ذکر علیہ السلام پیغمبر ہو کر ان کو اپنی بیوی کے پیٹ کی خبر نہیں کہ اس کی بیوی کے پیٹ میں کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح پھر آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں نفی علم غیب کی ہے. سمجھ آ گئی. قال یا رب اجعل لی آیات. کہا ذکر علیہ السلام نے اے میرے رب مقرر کر مجھے نشانی. قالا کہا آیات کا اللہ تکلم الناس ثلاثه ایام. نشانی تیرے لیے ہے کہ کلام نہ کرے گا لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور یاد کرو اپنے رب کو کثیرا وسبح بالعشی والابکار زیادہ سے زیادہ اور پاکی بیان کرو صبح اور شام میں. اب دیکھیں ذکر علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری بیوی کے پیٹ میں کیا ہے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھئی تمہاری فرشتے کے ذریعے فرمایا کہ بھئی تمہاری نشانی اس کی یہ ہے کہ تم 3 دن تک کلام نہیں کرو گے مگر اشارے سے. تمہاری زبان 3 دن اور 3 راتیں بند ہو جائے گی. سمجھ آ گئی. اور تم توحید کا بیان کرو بہت بہت. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو. اللہ تعالیٰ کی توحید کی تو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرو حمد و ثنا بیان کرو. ٹھیک ہے. تو اللہ تمہیں اولاد دے گا. اب آیت نمبر 42 میں چوتھا جواب ہے پہلے شبے کا اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کا اجازت ذکر ہے. ٹھیک ہے. یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ جو 33 نکات ہیں اب یہاں سے وہ 33 نکات بھی شروع ہو جاتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا اجازت اس میں بیان ہے کہ وہ بھئی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے نا. نہ اللہ کی بیوی ہے اور نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ اور جب کہا فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان اللہ اصطفاک بے شک اللہ نے چن لیا ہے تجھ کو وطہرک اور پاک کیا تجھ کو واصطفاک اور چن لیا ہے آپ کو علی نساء العالمین تمام عالموں کی عورتوں میں سے. اللہ رب العزت نے اے مریم بی بی مریم تجھے چن لیا ہے. کس لیے؟ اپنی عبادت کے لیے اپنے دین کے کام کے لیے. ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں عجز بیان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا اور یہاں شکوک سے پاک کہا گا منتخب کیا عورتوں میں سے اللہ کے دین کے لیے. اور جو دین کے لیے چنا ہوا ہو تو وہ الہ ہو سکتا ہے کیا جو دین کی خدمت کے لیے. سمجھ آئے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں
یا مریم اقنتی، اے مریم عبادت کرو لرب کا اپنے رب کی وسجدی، اور سجدہ کرو اپنے رب کو، ور کی اور دین کا کام کرو، دین کا دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ، یعنی بی بی مریم کو کا عجز ہے کہ وہ تو اللہ کی بندی ہے، اللہ کے آگے عاجز ہے، ٹھیک ہے نا، اور دین کا کام کرو، ٹھیک ہے۔ پھر آیت نمبر 44 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں غیب کی ہیں، یعنی بی بی مریم کا بیان، عیسیٰ علیہ السلام کا بیان، زکریا علیہ السلام کا بیان، یحییٰ کا بیان، ٹھیک ہے نا، عیسیٰ علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، یہ ساری خبریں جو ہیں یہ بیان جو ہے یہ سب غیب کی باتیں ہیں۔ نوحی الیک، جو وحی کی تھی میں نے آپ پر، وما کنت لدیہم اذ یلقون، اور نہ تھے آپ موجود اس وقت، اس یلقون جب وہ ڈالتے تھے، اقلامہم اپنے قلم کو، ایہم یکفل مریم، یہ کون ذمہ لے گا مریم کو کی پرورش کا، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور نہ تھے موجود اس وقت میں جب وہ بحث کرتے تھے یا جھگڑا کر رہے تھے ان کی کفالت پر، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کیا ہے واقعہ مریم علیہ السلام کا کہ یہ انباء الغیب میں سے ہے، وہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں صداقت النبی بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ پیغمبر کی صداقت کا بھی بیان ہے، اور نفی علم غیب کی بھی ہے کہ کسی کو یہ خبر نہیں تھی، یہ جتنے بھی واقعات ہیں یہ انباء الغیب میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یختصمون کا مطلب لڑائی جھگڑا، مگر انبیاء جھگڑا تو نہیں کرتے تھے، ان کے درمیان تو بحث ہوتی تھی، تو اس وقت جب وہ بحث کرتے تھے یعنی ان کی کفالت پہ پھر اس لیے قرآن ڈالا گیا، کیونکہ مکے میں اس میں نے آپ سے کہا نا کہ بیت اللہ میں جب بی مریم پیدا ہوئی تو ان کی والدہ ان کو بیت اللہ میں لے آئی دین کی تربیت کے لیے، اور وہاں رکھ دیا اور کہا کہ بھئی اس کی تربیت کریں، اور پھر تربیت کے بڑے بڑے لوگ تھے اس وقت بیت اللہ میں، تو پھر قرآن ڈالا گیا، تو قرآن زکریا علیہ السلام کی طرف نکلا، تو پھر ان کی کفالت زکریا علیہ السلام کو دے دی گئی، ٹھیک ہے۔ اور استعلت الملائکۃ یا مریم، جب کہا فرشتوں سے نے اسے اے مریم ان اللہ یبشرک، کہ یقیناً اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو بکلمۃ منہ، اپنے ایک حکم سے، اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، جس کا نام مسیح ابن مریم ہوگا، یعنی مسیح ابن مریم زمین پر چلنے والا، مریم ہے وجیہن فی الدنیا، عزت دار ہے ہوگا دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، ومن المقربین، اور اللہ کے پیاروں میں سے ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے نقطے ہیں نا یہ یبشر کا، وجیہن کلمۃ بکلمۃ مقربا اسمہ مسیح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ان سارے جن پر دنیا اور آخرت کا وقت آئے گا وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جن کے لیے دنیا اور آخرت میں وقت آئے گا، یہ وقت جو گزاریں گے تو وہ الہ ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے۔